کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر درد بھی۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہیں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سلال نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کو سپہر وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہو جانے پر اسے اچھی خاصی سلواتیں سنائی تھیں۔ سنڈیرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکیننگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال اسکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کال اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں۔ وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ اسکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شدید درد کی گرفت میں تھا اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والے درد کی ٹسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریکی میں تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا۔ پھر اس بار یہ نیند نہیں تھی، وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کرہاتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کڑاہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متنی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زور کی ابکاہی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی تھی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں۔ ہاں البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا ہے، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا،
مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ کپکپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندیاں کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کی بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والی تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دی۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شاک لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور اس کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیپ بڑھ گئی ہے، اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کے اس بہار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بہار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے، وہ کیوں وہیں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کی بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نکاہت ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والے ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر چپک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعہ کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتہ کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سپہر کو وہ واپس آیا تھا۔ اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا، پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینل اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتہ کی رات تھی اور اگلا طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لونگ روم کے میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا، یک لحظت ہی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہاں موجود تاریخ نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن میں ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں تھا۔
पापा ने मुझे कोई कॉल नहीं की। और साथ सबको क्या हो गया? क्या मैं इन्हें याद नहीं रहा? इसे जैसे कोई पैगाम ना पाकर शॉक लगा था। वो बहुत देर तक बिल्कुल साकत फ़ोन के पास बैठा रहा। ये कैसे हो सकता है कि पापा को मेरा ख्याल ही ना रहा हो, या किसी और फ्रेंड को, या फिर किसी और को। इस तरह मुझे कैसे छोड़ दिया उन्होंने। और इस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि इसके हाथ एक बार फिर कँपकँपा रहे थे। वो नकाहत या कमज़ोरी नहीं थी, फिर वो क्या था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो उठकर वापस सोफ़े की तरफ चला आया। नूडल्स के प्याले को हाथ में लेकर वो एक बार फिर उन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले का जायका भी ख़त्म हो चुका था। उसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद चमचे लेने के बाद उसने प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। वो उसे खा नहीं पा रहा था। वो आप भी अजीब सी बेयकीनी की गिरफ्त में था। क्या वाकई वो 5 दिन यहाँ अकेला इस तरह पड़ा रहा था कि उसे खुद अपने बारे में पता था और ना ही किसी और को। वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। उसका चेहरा कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर इसकी शेव और आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्के अब भी इसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ देर तक अपनी आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्कों को छूता रहा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई वहाँ मौजूद थे या फिर उसका वहम है। उसे यकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी थी। वहीं खड़े खड़े उसने शेविंग कट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि इसके हाथ कांप रहे थे। एक के बाद दीगर उसे 3 कट लगे। उसने शेव के बाद अपना चेहरा धोया और उसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए उसे हुश करने लगा। जब उसे इन जख्मों से रसते हुए खून का एहसास हुआ तो उसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। हालिया और ज़हनी के आलम में वो आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। उसके गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमूदार हो रहे थे। गहरा सुरख रंग। वो पलकें चिपकाए बगैर इन कतरों को देखता रहा। 3 नन्हे नन्हे सुरख कतरे। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू अस्टैक्सी? पेन। सर्द और मध्यम आवाज़ आई। वो पत्थर के बुत की तरह साकत हो गया। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? नथिंगनेस। उसे एक एक लफ्ज़ याद था। नथिंगनेस। वो आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाया। उसके गालों की हरकत से खून के कतरे इसके गालों पर फिसलने लगे। एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट टू नथिंगनेस? हेल। सलार को यकदम अबकाई आई। वो वाश बेसन पर बेहतियात दोहरा हो गया। चंद मिनट पहले खाई गई खुराक एक बार फिर बाहर आ गई थी। इसने नल खोल दिया। इसने इसके बाद क्या पूछा था, उसने उसके जवाब में क्या कहा था, उसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है। जब कोई मामा नहीं रहता। मैं इस दौर से गुज़र रही हूँ। तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। इसके बाद तुम देखना। क्या तुम्हें हंसी आती है? सलार को एक और अबकाई आई। उसे अपनी आंखों से पानी बहता हुआ महसूस हुआ। ज़िंदगी में हम कभी न कभी इस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, ना हमारे सर के ऊपर कोई आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस हला में भी थामे हुए है। फिर पता चलता है हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। सलार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला। उसे एक बार फिर अबकाई आई। इसके बाद हमारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो उस आवाज़ को अपने ज़हन से झटकने की कोशिश कर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी, वो उसे उस वक़्त क्यों याद आई थी। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा।
آفٹر شیو کی بوتل کھول کر اس نے گالوں پر موجود ان زخموں پر لگانا شروع کر دیا جہاں اب اسے پہلی بار تکلیف ہو رہی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے یکدم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی اسکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید تب تک جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی، اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے۔ وہ اس رات ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بیوقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ اسکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر اس سے پوچھا۔ ہاں بہت، وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی سے دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتانا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا۔ اس کے بتانے کے بعد، اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا، اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار اسکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ چاہے اس کا آئی کیو لیول 150 پلس ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں اس بے ہوشی سے واپس نہ آتا تو؟ اگر میرا بخار کم نہ ہوا ہوتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا؟ اپنے ذہن سے وہ یہ سب کچھ چٹکنے کی کوشش کرتا، لیکن ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو ہم ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا، کم از کم اب تو ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟
آخر پہلی بھی تو کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر مجھے تو بہار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں ہے۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میری فیملی ممبرز کو، دوستوں کو۔ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہوا ہے سلار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سنڈیرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، سلار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو، اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ وہ پھر مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سنڈیرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سلار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش۔ سنڈیرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا۔ سنڈیرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال اور تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مووی دیکھنے کا پروگرام ہے، اس ویکنڈ پر چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا، سلار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا۔ مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلیاں نظر آنے لگیں، جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ گیا۔ پروفیسر روبرٹسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سلار نے اپنے سامنے پڑے پیپرز پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سلار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا، کہاں وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں نہیں؟ سلار چلنا نہیں ہے؟ سنڈیرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سنڈیرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنی ریسٹ واچ کو۔ پروفیسر روبرٹسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے۔ سنڈیرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سلار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر روبرٹسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔
تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سنڈیرا نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سنڈیرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں میں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز کلب، پارٹیز، ریسٹورنٹ، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا جس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا اور وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یکے بعد دیگر کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین سموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت کلینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا وہ ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتیں اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی تھی۔ اس نے اس رات جن باتوں کو مذاق میں اڑایا تھا، وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ایل سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا 150+ IQ لیول کے ساتھ، کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں، بس۔ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے یہ کوئی پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔
وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ با لمحہ۔ 150 پلس آئی کیو لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا، سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟